چیک کر رہے ہیں، نیٹ کا ایشو ہے پورے پاکستان میں. آپ وہاں میں میسج کر دیں، نیٹ کا ایشو ہے، پرابلم بھی سالو کر رہے ہیں. ہیلو ہیلو ایسے تو کچھ مسئلہ ہی رہے گا، لوگ تنگ ہو گئے بیچارے. ہیلو ہیلو شروع کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سامعین اور سامعات سے ہم بہت معذرت خواہ ہیں کہ نیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، اس لیے آواز نہیں آ رہی. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہر بندے کے اوپر بہت سے حقوق لاگو ہوتے ہیں اور ہر بندہ ان حقوق کو بڑی خوشی سے ادا کرتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے اس کو ادا کرتا ہے. اور ہمیں اس چیز کا مشاہدہ ہوا کہ ایک بہت بڑا حق، ایک وہ ہستی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری انسانیت کو وجود عطا کیا، جن کے حقوق ہر مسلمان کے اوپر ساری کائنات سے بڑھ کر کے ہیں. من حیث المجموع
اس حقوق سے ہم غافل تھے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمیں پڑھتے پڑھاتے کئی سال ہو گئے، کوئی 20 سال کے قریب عرصہ گزر گیا۔ لوگ ہمارے پاس یہ تو پوچھنے کے لیے آتے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، عزیز اقارب رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، دوست احباب کے کیا حقوق ہیں، اڑوس پڑوس والوں کے کیا حقوق ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی پوچھا جاتا کہ جانوروں کے کیا حقوق ہیں، اس کو بھی بیان کیا جاتا۔ اور اگر غفلت تھی تو اس ذات پاک کے حقوق سے کہ جن کے حقوق ایک مسلمان کے اوپر سب سے زیادہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر خود بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے ایک بہت بڑے احسان کو جتلایا ہے، اور تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو جتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات تو انگنت ہیں، جس کو انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ قرآن میں خود فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ کہ اے میرے بندو، اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے احسان نہیں جتلایا جیسے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا احسان کو جتلا رہے ہیں۔ جو عربی سمجھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے اس آیت کے اندر لام مفتوحہ یہ بھی تاکید کے لیے، حرف قد یہ بھی تاکید کے لیے، اور آگے پھر ماضی کا صیغہ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا جو تحقق، تثبت، تیقن کے واسطے آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تاکید در تاکید در تاکید بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے مومنوں کے اوپر احسان کیا۔ کیا مطلب؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ان کے اندر مبعوث کر دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ اس احسان کو جتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مومنین کی ذاتوں کے اوپر احسان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ان کو ہمارے اندر مبعوث کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا احسان ہے۔ یعنی دونوں جہانوں کی نعمتوں میں سے سب سے بڑھ کر کے یہ نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا مل جانا، کہ ہم نے اس پر کوئی درخواست نہیں کی، کوئی سفارش نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے بن مانگے یہ نعمت غیر مترتبہ ہم کو عطا فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا تعلق نصیب فرما دیا، اور آپ علیہ السلام کا امتی ہونا ہمیں نصیب فرما دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اس امت کے اوپر سب سے زیادہ ہے، اور آج انہی حقوق میں سے صرف 5 حقوق کو بیان کیا جائے گا۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اتنے کہ جس کو شاید ہم گن نہ سکے، بے شمار حقوق ہیں، لیکن آج کی نشست کے اندر ہم صرف 5 حقوق کو بیان کریں گے۔ ویسے جو اس سلائیڈ میں پڑھائے جاتے ہیں وہ 12 حقوق ہیں۔ پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت کا دل میں ہونا، پانچواں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنا، چھٹا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا، یہ آگے نہیں ہو رہا ہے، ساتواں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا، آٹھواں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، نواں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی رکھنا، دسواں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، گیارہواں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا، بارہواں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا۔ آج کی نشست کے اندر ہم انشاءاللہ 5 حقوق پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر ایمان لایا جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ان پر ایمان لانا یہ سب پر فرض ہے۔ دارین کی فلاح اور دارین کی سعادت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر ایمان لے کر کے آنا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر بیان فرما رہے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ۔ اور ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ایمان لانے سے مراد هو التصدیق بما جاء النبی علیہ الصلاۃ والسلام من عند اللہ تعالی والاقرار به، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
رب تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر کے آئے ہیں، وہ شریعت، وہ احکامات، ان تمام کو دل و جان سے تسلیم کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہ دل کے اندر رکھے۔ اور ایمان بالرسالت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان رسالت پر ایمان لے کر کے آنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبیوں کو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا امام اور سردار بنا کر کے بھیجا۔ نمبر تین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے درمیان ایک بڑا فرق کیا ہے کہ پہلے نبی محدود وقت کے لیے، محدود علاقے کے لیے، محدود افراد کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو تمام جہانوں کے واسطے، تمام مکانوں کے واسطے، تمام انسانوں کے واسطے، تمام جنات کے واسطے، بلکہ تمام مخلوقات کے واسطے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا معنی ہے۔ اور نمبر چار، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ 6 خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت، رسالت اور اس کا سلسلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ختم فرما دیا۔ اب ایک مسلمان کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کیسا ہونا چاہیے؟ تو پوری انسانیت کے واسطے قیامت تک کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہر اعتبار سے مشعل راہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، صحابہ رضی اللہ عنہ کے اعمال، صحابہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق، یہ ہر مسلمان کے واسطے ایک مشعل راہ ہے۔ اور ایمان کیسا تھا، اس کے اگر واقعات کو بیان کیا جائے تو شاید زندگیاں بیت جائیں، لیکن اختصار کے پیش نظر ہم صرف چند ایک واقعات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان، سب سے بڑے مسلمان جن کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر خیر الناس، میری امت کے بہترین انسان وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بالاجماع، بالاتفاق، انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کا ہے۔ ان کے ایمان سب سے بڑھ کر کے اور ان کا مقام سب سے بڑھ کر کے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا تھا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب معراج کروائی گئی اور ایک ہی رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف بھی لے جاتے ہیں اور واپس بھی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و عجائب کے نظارے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور صبح کو آپ نے معراج کا واقعہ سنایا تو کچھ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے تھے وہ اس کے اوپر حیران و پریشان، اور اما جان فرماتی کہ بعض لوگ جو ہے وہ ایمان سے ہی پھر گئے، اور کچھ لوگ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا، او تصدقوا انه ذهب الليل الى بیت المقدس وجاء قبل ان يصبح، کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ ایک رات کے اندر آسمان پر تشریف بھی لے گئے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ دوبارہ واپس تشریف لے آئے، تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں بالکل میں تو کرتا ہوں، انی لاصدقه فیما هو ابعد من ذلك، ان کا کہ تم تو اس کی بات کرتے ہو، میں تو اس سے بھی بڑھ کر کے جو باتیں ہیں میں اس کی تصدیق پہلے کر چکا ہوں۔ فرمایا اصدقه بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ، فرمایا کہ میں تو اس بات کی تصدیق کر چکا ہوں کہ زمین و آسمان کی خبریں جو ہیں وہ دن رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے پاس آتی ہیں۔ اس واقعہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ تو ایمان ایسا ہونا چاہیے، ایمان ایسا ہو کہ مسلمان اس کے قلب و جگر کے اندر، اس کے دل کے اندر یہ بات راسخ ہو چکی ہو، اور یہ بات اس کے دل کے اندر پیوست ہو چکی ہو کہ میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، میرے کان غلط سن سکتے ہیں، اور ہمارا لکھا پڑھا غلط ہو سکتا ہے، ہمارا دل و دماغ غلط سوچ سکتا ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلی اس میں قطعاً شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان بتا کر کے گئے ہیں کہ ایمان لانا کیسے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس دو آدمی آئے، ایک یہودی ایک منافق، ان کا آپس کے اندر کوئی جھگڑا تھا، کوئی تنازع تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور یہ اس کے بعد گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے میں فیصلہ کر دیجئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں مجھے زیب نہیں دیتا کہ اس کے بعد میں فیصلہ کروں۔ اس کے بعد یہی منافق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں جلال غالب، فرمایا ٹھہرو، تم نے کہیں جانا نہیں یہاں تک کہ میں آ کر کے تمہارا فیصلہ نہ کروں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور اندر سے جا کر کے تلوار اٹھائی اور اس منافق کا آ کر کے سر قلم کر دیا، اور فرمایا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ اس کی گردن کو اڑا دیا گیا، اور وہاں مدینہ طیبہ کے اندر شور و غوغا ہے، اور یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نخواستہ قصاصاً قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، اور اس اثنا میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یعنی جو عمر کا فیصلہ ہے وہی رب کا فیصلہ ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اوپر ایسا ایمان نہ لے کر کے آ جائیں کہ آپ جو بات فرما دیں تو اس کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں، تو یہ لوگ مومن نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور جمیع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ دوسرا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے محبت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مومن کے اوپر دوسرا حق ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ میری اس جان کے اوپر، میرے مال کے اوپر، میری اولاد کے اوپر، میرے والدین، ان تمام کو ایک طرف رکھا جائے، اتنا حق کسی کا نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا حق ہر مومن کے اوپر اور مسلمان کے اوپر ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد یعنی اس کے ماں باپ
اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ جیسے آیات کا شان نزول ہوتا ہے تو احادیث کا شان ورود ہوتا ہے کہ کون سی حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت پہ ارشاد فرمائی۔ اس کے شان ورود کے اندر یہ لکھا گیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں ہر چیز سے بڑھ کر کے آپ کو محبوب رکھتا ہوں سوائے اپنی جان کے، میں اپنی جان کے علاوہ آپ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس وقت حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ اگر تم مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں رکھتے پھر تو تم کامل مومن نہیں ہو، پھر تو تم کامل مومن نہیں جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہیں رکھتے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کو خود اس چیز کا علم نہیں ہوتا، اس کا استحضار نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کا گیا گزرا مسلمان جو فتنوں کا دور ہے، گمراہی کا دور ہے، بدعملی کا دور ہے، اور اس کے تمام کے باوجود ایک عام سا مسلمان میرے جیسا گناہگار انسان ہو تو کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا۔ مسلمان کی تو ہر وقت خواہش ہی یہ ہے کہ میری جان بھی، میرا مال بھی، میری اولاد بھی اور میری ساری کائنات میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر قربان کر دوں۔ تو جب آج کے مسلمان اس کے یہ جذبات ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یہ جذبات کیوں نہ ہوں گے؟ بات تو یہی تھی لیکن اس چیز کا خود استحضار نہیں تھا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ درس دے رہے تھے اور یہی حدیث بیان فرمائی، اور اس کے اندر یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جب تک حضور کے ساتھ ساری کائنات سے بڑھ کر کے محبت نہیں ہوتی تو بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ تو ایک نوجوان وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ بات کہہ کے مجھے پریشان کر دیا، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے دل کے اندر میرے والد صاحب کی محبت حضور سے زیادہ ہے۔ تو تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہیں حضور سے زیادہ محبت ہے، اپنے والد صاحب سے کم محبت۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میرا دل ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، بعض اوقات انسان کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے لیکن انسان کو اس کا خود علم نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا نہیں حضرت میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چلو بتاتا ہوں تمہیں بھی۔ تو تھانوی رحمہ اللہ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان بڑا انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ سن رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد تھانوی رحمہ اللہ جب دیکھا کہ یہ بڑا توجہ سے سن رہا ہے تو فرمایا کہ چلو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا کچھ ذکر خیر ہو گیا، اب تمہارے ابا جی کا تھوڑا تذکرہ کر لیں۔ تو اس نے کہا نہیں حضرت، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنتے ہوئے بہت سکون اور اطمینان مل رہا ہے، اب حضور کا ذکر خیر کرتے رہیے، ابا جی کا ذکر تو بعد میں بھی ہو جائے گا۔ تو تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا دیکھا کہ اگر تمہیں ابا جان سے زیادہ محبت ہوتی تو تم جھٹ سے کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے ابا جی کا ذکر کریں، لیکن تم نے مجھے منع کر دیا کہ نہیں ابا جی کا ذکر ہوتا رہے گا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو سنائیے۔ تو فرمایا کہ یہ چیز تمہارے اندر موجود تھی لیکن تمہیں اس بات کا خود علم نہیں تھا۔ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا، فاروق بین الاسلام والکفر، یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت جاری ہوتی تو میرے بعد اللہ عمر کو نبوت عطا فرماتا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی جان سے عزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نہ رکھے؟ تو کہا یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اس حدیث کی تشریح کے اندر ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی مرکات المفاتیح کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت اختیاری اور ایک محبت غیر اختیاری۔ محبت اختیاری اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر انسان کا خود اختیار ہو۔ فرمایا یہ اختیاری محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ساری کائنات سے بڑھ کر کے رکھنا،
یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ یعنی اگر مسلمان کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کر نہیں ہے، اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے تعلقات والے، اپنے دوست احباب اور مال و دولت سب سے بڑھ کر کے نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، یہ نماز پڑھنے کے باوجود، یہ روزہ رکھنے کے باوجود، یہ حج کرنے کے باوجود، یہ زکوٰۃ دینے کے باوجود، یہ جہاد کرنے کے باوجود، یہ صدقات خیرات ادا کرنے کے باوجود، یہ ذکر و اذکار کرنے کے باوجود، یہ تمام کچھ کرنے کے باوجود یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کفار کی فہرست کے اندر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، فرمایا کہ 3 لوگ ہیں کہ جو اپنے دل کے اندر ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتے ہیں، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا کہ نمبر 1 کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ما سوا تمام سے بڑھ کر کے محبوب رکھنے والا ہو، یعنی مسلمان کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کر کے ہو۔ اللہ قرآن میں فرما رہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ سے شدت کی محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت ہے تو فرمایا میرے نبی کی اتباع کرو، تم میرے نبی کی اتباع کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، یعنی جو حضور سے محبت کرنے لگے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محب کا حشر، محبت کرنے والے کا حشر محبوب کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ محبت کر رہا ہے اللہ حشر اسی کے ساتھ کریں گے۔ المرء مع من احب، کہ جس کے ساتھ محبت کی جا رہی ہے اللہ محشر میں اسی کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے۔ اور مسلمان بلا مبالغہ ہر مسلمان کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ پر ہے۔ مسلمان کے دل کے اندر حضور سے بڑھ کر کے کسی کی محبت ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ہے تو پھر یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا انعام کیا ملے گا کہ اللہ جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الشریف، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے کیسی محبت تھی؟ تو صحابہ تو عجیب دیوانے تھے۔ فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے، اپنے مال سے، ماں باپ سے، آل اولاد اور سب سے زیادہ محبوب و عزیز تھے۔ اور فرمایا کہ اس بات کو تم ایسے سمجھو کہ جب شدت کی پیاس لگی ہو اور اس وقت انسان پانی تلاش کرتے ہوئے مارا پھر رہا ہو اور اس کو ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے، ایک شدید پیاسے انسان کو جب ٹھنڈا پانی ملتا ہے اور اس کو اس پانی کے ساتھ جیسی محبت ہوتی ہے، فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اس سے بھی زیادہ محبوب تھی۔ قربان جائیں صحابہ رضی اللہ عنہ، کیسی عجیب مثال دی، کیسی عمدہ مثال دی کہ لاجواب۔ فرمایا کہ جو پیاسا انسان ہوتا ہے اس وقت، اور آج کل تو اس کا ہم سب کو مشاہدہ ہو رہا ہے کہ گرمی کا روزہ ہو، شدت کی دھوپ نکلی ہو اور
15-16 گھنٹے کا روزہ ہے اور 15-16 گھنٹے بندہ پانی نہ پیے تو کیسی پیاس لگتی ہے. اور جیسے روزہ افطار ہوتا ہے تو انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے سب سے پہلے پانی پیتا ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے دلوں کے اندر حضور کی محبت اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. حضرت ام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں مردوں نے محبت کی داستانیں رقم کی ہیں وہاں خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں تھی. صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں اور ایک غزوہ کے اندر ان کے والد، 3 بھائی اور ان کے شوہر جو ہیں ان کی شہادت ہو جاتی ہے. اور یہ دیوانہ وار جب لوگ آتے ہیں تو ان سے پوچھتی جاتی ہیں. ایک سے پوچھا حضور کیسے ہیں تو بتایا کہ تیرے والد شہید ہو گئے. دوسرے سے پوچھا حضور کیسے ہیں، بتایا تیرا بھائی شہید ہو گیا. تیسرے سے پوچھا حضور کیسے ہیں، کہا دوسرا بھائی شہید ہو گیا. تیسرے سے پوچھا حضور کیسے ہیں، اس نے کہا تیسرا بھائی شہید ہو گیا. چوتھے نے پوچھا کیسے ہیں، کہا تیرا خاوند شہید ہو گیا. تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں، بس یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کیسی ہے. تو سب نے بتایا کہ حضور بالکل خیر و عافیت سے ہیں، جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں. لیکن پھر بھی صبر نہ آیا اور چلی گئی دیوانوں کی طرح. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے اوپر نظر پڑی اور جیسے آپ کے چہرے انور پر نظر پڑی، ہو سکتا ہے اس وقت تک ابھی پردے کا حکم نہ آیا ہو، جیسے نظر پڑی تو کیا فرمایا، کل مصیبت بعدک جلل، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کے بعد ہر ایک مصیبت جو ہے وہ ہلکی نظر آتی ہے. آپ کو دیکھنے کے بعد ہر ایک مصیبت وہ ہلکی نظر آتی ہے. تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو صحابہ جیسی محبت نصیب فرمائے. تیسرا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن اجمعین، ان کی سچی محبت نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے قلوب کو دیکھا اور ان کے قلوب کے اندر سب سے بہترین دل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے مختص فرما لیا اور فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر قلوب کو دیکھا. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلہم وزراء نبیہ، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیارے صحابہ ان کے قلوب سب سے بہترین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء کے لیے انتخاب فرما لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کے متعلق کیا فرمایا، لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احد ولا نصیفہ. فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو. اور فرمایا کہ ان کی کیا شان ہے، فرمایا کہ اگر بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں اور میرے ایک صحابی ایک مد جو ہے وہ اللہ کے رستے کے اندر صدقہ کریں تو ان دونوں کا ثواب برابر نہیں ہو سکتا. یا آدھا مد جو ہے وہ صدقہ کرے تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ حضور کے پیارے صحابہ کی محبت کا دل کے اندر رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر 3 جماعتیں ہیں جن کو اللہ جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کامیابی کی ڈگری عطا فرما رہے ہیں. فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا کہ کامیاب ہونے والے، سبقت لے جانے والے وہ مہاجرین ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں،
اور نمبر 2 انصار ہیں جو ان ایمان لانے والوں کو سہارا دینے والے ہیں، ان کا تعاون مدد کرنے والے ہیں۔ اور نمبر 3 فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، قیامت تک آنے والا مسلمان جو کامیابی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کے نقش قدم پر چلے اور ان کی اتباع اور فرما برداری کرے۔ اللہ قرآن میں فرمانے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ ایمان صحابہ کی طرح لے کر کے آئے تو پھر تو کامیاب۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ صحابہ کے رستے کو چھوڑنے والے تو اللہ فرما رہے کہ یہ گمراہ ہیں، جتنی مرضی عبادات کر لیں، جو مرضی کچھ کر لیں، اللہ تعالیٰ کچھ بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ جس کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کا بغض ہے، ان کی عداوت یا ان کی دشمنی ہے، اللہ اس کا کچھ بھی قبول نہیں کرے گا، یہ جتنی مرضی عبادات کر لیں۔ میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ۔ فرمایا کہ جو آدمی ان سے محبت رکھتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ سے محبت رکھے گا، تو حضور نے فرمایا یہ میری محبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے، یعنی جس کو میرے سے محبت ہوگی فرمایا اس کو میرے صحابہ سے محبت ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے تو فرمایا سمجھو کہ وہ میرا دشمن ہے، اس کو اصل میں میرے سے دشمنی ہے، یعنی وہ میری دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی کرتا ہے۔ اور فرمایا جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے رب تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے رب تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اللہ اس کو پکڑے گا۔ یعنی جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کو تکلیف پہنچانے والا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس دین کے امین ہیں، ہم تک اس دین کو پہنچانے والے۔ آج اگر مسلمان ایک رب وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے، اگر آج مسلمان محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانے والا ہے تو رب کعبہ کی قسم یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہیں۔ ہم کبھی پڑھ کر کو دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی سیرتوں کو، ہم ان کی قربانی کو کبھی دیکھو تو صحیح کہ جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہ کی، جنہوں نے اپنی دنیا کی پرواہ نہ کی، جنہوں نے اپنا سب کچھ اس دین اسلام پر قربان کر دیا، اور میرے نبی کے ایک حکم کو دیکھ کر کے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ جب فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ چاہیے کہ جو موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک اس کو پہنچا دے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبور ملتی ہیں۔ میرا آج سے چند مہینے پہلے سندھ کا سفر تھا، تو وہاں سکھر محبوب گوٹ پہ چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبور ہے۔ 3 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن معاذ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر آرام فرما ہے۔ کچھ اور دوست بھی وہاں پر تھے، ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان کو کیا پڑی تھی کہ عرب کے رہنے والے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے یہ عجم کی مٹی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر کے یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئے ہیں۔ کیا تھی ان کو، کیا تڑپ تھی ان کو، وجہ کیا تھی کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا۔ اپنے وطن کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر، ہم لوگوں تک ایمان پہنچانے کے واسطے۔ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبور کے اوپر کیسا اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا تھا۔ میں وہاں ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ یہاں باہر کھڑے ہونے والے ہم جیسے 1400 سال کے بعد آنے والے گناہگار
میں اپنی کیفیت کو نہیں بیان کر سکتا جو وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے کیفیت عطا فرمائی، جو سکون، جو اطمینان، اور جو اللہ نے نور وہاں پر عطا فرمایا، نور کی برسات تھی وہاں پر۔ تو میں نے وہاں پر بیان کیا، تو ایک جگہ میں نے کہا کہ یہ تمہارے قریب میں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، قدر ہے، کبھی کبھی جایا کریں وہاں پر فاتحہ کے لیے، جن کو اللہ نصیب فرمائے یہ اتنی بڑی نعمت، تو ان کی قبور پر جا کر کے دیکھیں کہ اللہ کے رحمتوں کی کیسی برسات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کے انوارات کی کیسی برسات ہوتی ہے، جن کی قبروں کی مٹی کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی ایسی مسلادھار بارش ہے، ان کے قلوب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے برستی ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ ان پیارے صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار بھی ویسی برستی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن صبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منہ یوم القیامۃ صرف ولا عدل، فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دینے والا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس کے اوپر تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کسی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا، اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا حق ہے، یہ بھی حضور ہی کا حق ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ تو جس کو حضور سے محبت ہوگی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سے محبت ہوگی، اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سے محبت ہوگی۔ اہل بیت کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا، بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد، اور اولاد کے اندر بھی خاص حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی ہیں۔ اور لوگوں کے اشکال ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز گھر والیاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو بھئی وہ تو اولن ہیں، وہ تو پہلے ہیں۔ اہلیہ کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ ہماری اردو زبان کے اندر بھی بیوی کو اہلیہ کا لفظ کے ساتھ بولا جاتا ہے کہ اہلیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ میری گھر والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صاحبزادیاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی، فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں کھانے کو دیتا ہے، اس کی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، اور میرے سے محبت کرو اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے، اور فرما رہے میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ یعنی جس کو حضور سے محبت ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہل بیت اطہار ان سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، فرمایا جس نے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ اعتدال کا مذہب یہ ہے، اعتدال کا مذہب یہ ہے کہ مسلمان نہ خوارج میں سے ہیں، اور اعتدال اہل سنت والجماعت کا مذہب کہ نہ مسلمان کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بغض ہوتا ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بغض ہوتا ہے۔ جس کے دل کے اندر صحابہ کا بغض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی بھی کوئی چیز قبول نہیں ہے، اور جس کے دل کے اندر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض، فرمایا کہ اس کو مجھ سے بغض ہوگا، وہ میرے سے گویا کہ بغض رکھنے والا ہے، وہ میرے سے نفرت اور میرے سے دشمنی عداوت رکھنے والا ہے۔ اور اعتدال کا مذہب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کی محبت بھی دل کے اندر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دل کے اندر ہو۔ یہ تیسرا حق ہوا۔ چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا۔
اور وفا کے اندر ہر چیز کے اندر، جیسا میں آپ کو پہلے عرض کیا کہ اس دین متین، اس کے واسطے جو نقوش رقم کر دیے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے، وہ نقوش وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت ہیں اور وہ مشعل راہ ہیں۔ جو شخص ان کے قدم پر قدم مار کر کے چلے گا وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہے، اور جو شخص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑنے والا ہے وہ گمراہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، یہ چوتھا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیسی ہونی چاہیے؟ جیسی وفا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے وفا کر کے دکھائی، ویسی وفا کر کے ہم بھی دکھائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور، ابتدا زمانہ کے اندر جب مسلمان ہوئے، ایمان لے کر کے آئے، تو کہا کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھل کر کے اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے آدمی تھے، تاجر تھے، تو کھل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ لوگوں نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ چند لوگوں نے اٹھا کر کے گھر لے کر کے آئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام عامر رضی اللہ تعالی، حضرت ام خیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، ماں تھی بڑی پریشان۔ تو بہرحال جب ہوش آیا تو ماں نے منہ کے ساتھ دودھ کا پیالہ لگایا اور کہا کہ کچھ پی لو، کچھ کھا لو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی وفا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر، ایسی محبت تھی۔ تو کیا کہا؟ سب سے پہلے زبان پر جو الفاظ جاری ہوئے، پوچھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آپ کی والدہ ماجدہ کو تکلیف ہوئی، کہا کہ جس کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے، جب تجھے ہوش آیا تو سب سے پہلے اسی کا پوچھتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ قسم اٹھا لیں کہ مجھے رب تعالیٰ کی قسم ہے، میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا دیدار نہ کروں۔ والدہ پریشان، کہا کہ اندھیرا کچھ ہو جائے تو پھر لے جاؤں گی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چل بھی نہ سکتے تھے، سہارے کے ساتھ لے کر کے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ لپٹ کر کے رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے یار کو دیکھ کر کے آپ سے لپٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں، اور یہ وفادار ساتھی یہ سب کچھ قربان کر کے بھی یہ ہر وقت دل کے اندر خیال اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ہی ہے۔ اور وفا کیسی کی ہے؟ وفا کیسی کی ہے؟ اپنی جان بھی دی ہے، اپنا مال بھی دیا ہے، اپنا وقت بھی دیا ہے، اپنی اولاد کو بھی قربان کیا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک واقعہ لکھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، حضور صدیق کا مال ایسے استعمال کیا کرے جیسے اپنا مال استعمال کرتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفاؤں کی داستانیں اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان سے بڑا عاشق رسول، ان سے بڑا وفادار نہ کسی ماں نے جنا ہے نہ ماں جن سکتی ہے۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، جس نے محبت رسول پڑھنی ہو، جس نے محبت رسول سیکھنی ہو، جس نے وفائے رسول سیکھنی ہو، وہ صدیق کو پڑھے بغیر نہیں سیکھ سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر اللہ نے حضور کی وہ وفاداری موجزن کر دی تھی کہ جس کو لفظوں کے اندر بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، کہ صدیق نے سب کچھ لٹا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر محمد کریم علیہ السلام پر جتنے احسانات کیے تھے، ہم نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا۔
فرمایا لیکن صدیق وہ شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اس کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ فرمایا کہ ان کے احسانات کا بدلہ وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عطا فرمائیں گے۔ اور جہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے وفا کی، وہاں صحابیات نے بھی عجیب عجیب داستانیں رقم کی ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بوڑھی عورت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے، آپ پر ایمان لے کر کے آتی ہیں۔ ابو جہل ان پر ظلم و تشدد کرتا ہے، اور اس شیطان نے، اس خناس نے ایک بڑی گندی حرکت کی کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ان کی شرمگاہ کے اندر برچھا مارا، جس کی وجہ سے خون بہتا رہتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ شہید ہوئی۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کو برداشت کیا ہے، شہادت قبول کر لی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کی، آپ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اسی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، اور یہ اسلام کے اندر سب سے پہلی شہیدہ ہیں، اسلام کے لیے شہادت دینے والی سب سے پہلی عورت ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وفا کیسی ہے کہ ایک ایک لفظ کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی غزوے کا واقعہ، غالب غزوہ تبوک کا غالباً موقع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو ہو سکے وہ مجاہدین کا تعاون کرے۔ صحابہ لے کر کے آ رہے، کوئی کچھ لے کے آ رہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو، غربت غالب تھی اس وقت، اور ان لوگوں کے یہ کہہ رہے 40 پہ ختم کرنا، کہہ رہے 40 پہ ختم کرنا، میں اس کے حساب سے کروں۔ ہماری کیونکہ 10 منٹ لیٹ ہو گئے تھے، تو انشاءاللہ 40 پر پورے ختم ہو جائے گا، 40 پر انشاءاللہ کورس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو غربت غالب تھی، کیونکہ وہ لوگ تو دین سیکھنے، سکھانے اور پھیلانے کے اندر لگے رہتے تھے، دنیا سے گویا ان کو غرض ہی نہ تھی۔ تو یہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہیں، اور ان کی گود کے دن کا دودھ پیتا ہوا بچہ، شیرخوار بچہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کے اندر ڈال دیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کیا کروں گا؟ تو وہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے عرض کرتی ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، میری کل کائنات یہ میرا دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، اس کو قبول فرما لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا کروں گا؟ وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ جب میدان کارزار کے اندر اترے تو میرے اس بچے کو ڈھال کے طور پہ استعمال فرما دیجیے۔ اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے تیر و تلوار نیزے کے ساتھ، تو میرے اس بچے کو سامنے کر دیجیے۔ یہاں پر بہنیں، مائیں گفتگو سن رہی ہوگی، ان عورتوں کے دل لوہے کے نہیں تھے، پتھر کے نہیں تھے، اللہ کی قسم وہ بھی گوشت پوست کی تھیں، لیکن وہاں پر ترجیحات کچھ اور تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے اپنی کل کائنات کو قربان کرنے کو دارین کی سعادت سمجھا جاتا تھا، کہ اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو ماں جانتی ہے، ماں سے زیادہ محبت دنیا کے اندر کوئی نہیں دے سکتا۔ ماں کا سایہ جب اٹھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کسی نے سر سے چھت کو کھینچ لیا ہو، ماں سے زیادہ محبت کوئی نہیں دے سکتا۔ اور پھر جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، نومولود بچہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ماں کی شفقت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اپنے لختے جگر کو ایسے پیش کرنا یہ آسان نہیں جب تک کہ دل کے اندر وہ وفا موجود نہ ہو، جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے دلوں کے اندر تھی۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ احد کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ سعد کی خبر لے کر کے آؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زخمیوں کے اندر ہیں۔ اس آدمی نے آواز دی، صحابی نے آواز دی، سعد کے اندر اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ یہ جواب دے سکے۔ پھر آواز دی، پھر آواز دی، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ تمہارے حال کی خبر لے کر کے آؤں۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری قوت کو سمیٹ کر کے، اپنی پوری قوت کو جمع کر کے وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر ہوں، اور کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا اور فَأَقْرِئْهُ مِنِّي سلام، اور میری طرف سے جا کر کے سلام عرض کرنا، اور جا کے عرض کر دینا کہ انی قد طعنت 12 طعنۃ، فرمایا کہ مجھے 12 نیزے لگے ہیں، 12 نیزے لگے جو مجھے موت تک لے کر جا چکے ہیں، اور فرمایا کہ میری قوم کو جا کر کے خبر دے دینا۔ کیا فرمایا کہ یاد رکھنا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو کچھ ہو گیا اور تم میں سے کسی ایک کی آنکھ بھی چمکتی رہی تو تم لوگوں کو محشر کے اندر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وفا کیسی ہے؟ آخری وقت ہے، اور جان آفری کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی جو فکر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مشرکین نے پکڑا اور ان کو شہید کر رہے ہیں۔ ان کے جسم کو کئی جگہوں سے کاٹا گیا ہے، ان کے گوشت کو کاٹا گیا ہے اور ان کے جسم سے خون نکل رہا ہے، اور اس کے بعد ان کو سولی پر چڑھایا گیا۔ اور اس وقت ایک مشرک نے کہا خبیب تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے؟ تو نے جواب کیا دیا، فقال واللہ ما احب انی فی اہلی وولدی وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشوکۃ، فرمایا کہ نہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا تم اس کی بات کرتے ہو کہ میری جگہ پر میرے محبوب کو نعوذ باللہ شہید کیا جائے؟ فرمایا میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا اللہ کی قسم کہ میں اپنے بیوی بچوں میں ہنسی خوشی رہوں، اور نبی اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے اندر ایک کانٹا چبھ جائے میں اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ وفا کی صحابہ رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ جیسی ہمیں بھی وفا نصیب فرمائے۔ اور آج کے عنوان کا آخری حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، آپ کی ذات بابرکات، آپ کا دفاع کرنا، اور اس کے اندر بھی ہمارے لیے مشعل راہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا جیسے دفاع کیا، اپنی جان لگا کر کے، اپنا مال لگا کر کے، اپنی اولاد قربان کر کے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی ان کی جانثاری کا تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پیارے صحابہ میں سے کسی کو مخاطب فرماتے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جواب کیسے دیتے؟ ان کا جواب سے پہلے بات ہوتی تھی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اور یہ دفاع رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا دفاع کرنا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ جو حضور کا دفاع کرنے والے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور ایک غزوہ کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرما رہے ہیں، اور دفاع کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کیا بات ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا یا سعد ارمی فدا کا ابی و امی، اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی سعادت بخشی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نے فرمایا کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تمہارے پر فدا ہو۔ اور میرے دوستو، یہ دفاع رسول تو وہ نیکی ہے،
یہ وہ عمل ہے جو سنت اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرما رہے ہیں واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود دفاع کرنے والے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں انا کفیناک المستہزئین، آپ کا دفاع کرنے والے اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ نامراد ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں گزری ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے۔ اور ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں مردوں نے دفاع کیا وہاں خواتین نے بھی دفاع کیا۔ اسی غزوہ احد کے موقع پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتی ہیں، اور اس دفاع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انعام کیا عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا احد کے موقع پر ہمارے صحابہ نے جانثاری سے ہمارا دفاع کیا، کوئی آگے لڑتا تھا، کوئی پیچھے لڑتا تھا، کوئی دائیں لڑتا تھا، کوئی بائیں لڑتا تھا، فرمایا لیکن ام عمارہ تو چاروں طرف سے گھوم کر کے ہمارا دفاع کر رہی تھی۔ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا دفاع کیا۔ تو یہ دفاع کرنا یہ ہم سب کا حق ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کر کے جا چکے، وہ کامیاب ہو چکے، وہ اپنی زندگیوں کو قیمتی بنا چکے ہیں۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس دور کے اندر حضور کا دفاع کیسے کیا جائے، حضور سے وفا کیسے کی جائے، حضور سے محبت کیسے کی جائے؟ تو اس دور کے اندر جو غنیمت عمل ہے، جو ہر مسلمان کے واسطے غنیمت، وہ نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا تحفظ، آپ کی عزت و ناموس کا تحفظ، کہ جو لوگ ناموس رسالت پر بھونکنے والے ہیں، بکواس کرنے والے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی کرنے والے ہیں، ان کے خلاف ہم خود نبل آزما ہو جائیں، ہم خود تیار ہو جائیں، اپنی زبان کو استعمال کریں، اپنے قلم کو استعمال کریں، اپنے ذہن کو استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیں۔ اور نمبر دو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی نبوت کا بھی تحفظ کیا، آپ کی ختم نبوت کا بھی تحفظ کیا، اور آپ کی ذات پاک کا بھی تحفظ کیا۔ تو جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی ناموس، آپ کی عزت، آپ کی ذات پاک، آپ کی نبوت اور آپ کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، تو ایک ایک مسلمان کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرے۔ اس کے لیے جان لگانی پڑے، جان لگائے، مال لگانا پڑے، مال لگائے، وقت لگانا پڑے، وقت لگائے، اولاد قربان کرنی پڑے، اولاد قربان کرے، عزت قربان کرنی پڑے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر عزت بھی قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا دفاع ممکن ہو، ساری کائنات کو قربان کر دیا جائے، تو یہ سودا سستا ہے، یہ مہنگا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع صدیق اکبر کیسے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ ابتدا زمانہ میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بدر کے اندر وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ بعد میں بتایا عبد الرحمن نے کہ آپ بدر کے میدان کے اندر 2 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا اگر تو ایک دفعہ میری تلوار کے نیچے آتا، رب کعبہ کی قسم میں تجھے نہ چھوڑتا، میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ میرے نبی کا دشمن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع یہ ہر مسلمان پر ضروری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری، آپ علیہ السلام سے محبت ساری کائنات سے بڑھ کر کے کرنا بھی ضروری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت ان سے محبت کرنا بھی مسلمان کا فرض، آپ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنا یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے وفا بھی اور آپ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کو یہ سوالیہ پرچہ بھیج دیا جائے گا، اس کو تمام حضرات جو ہے وہ دیکھ لیں اور ان سوالات کا
سوالات کے جوابات بھیج دیجیے. اسی کے اوپر آپ حضرات کا وہ جو نتیجہ ایک مرتب ہوگا اور آخر کے اندر پھر کیا کہتے ہیں دیکھا جائے کہ کون سے آدمی نے کیسے امتحان کیا, پھر سند کو جاری کیا جائے گا اور انعامات وغیرہ بھی تقسیم کیے جائیں گے. ہم سب شبان ختم نبوت کی طرف سے میں سب کا, تمام بہنوں بھائیوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے یہ وقت نکالا اور اس کورس کو آپ نے وہ سنا اور پڑھا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو گزارش یہ کہ جس طرح آپ نے آج شرکت کی تو آگے اگلے 6 دن جو ہیں وہ بہت اہم موضوعات ہیں. کل انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت, اس کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے بہت اہم سبق ہوگا. سب سے گزارش ہے کہ بروقت تشریف لائیے, انشاءاللہ بروقت آپ کو فارغ کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.